سيدنا وسندنا ونبينا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك اللهم يا رب سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللہ جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے میری اور آپ کی مغفرت مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ نصیب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ اللہ اس کے رسول کی تعریف کریں گے. یہ میرا تھوڑی سی دیر یہ بیان یہ اللہ اس کے رسول کی تعریف ہے. میں علامہ نہیں، علامہ بننا بھی نہیں چاہتا اس طرح کے علامہ ہے. اللہ جس کو جو چاہے جس طرح چاہے بنائے. گزارش یہ ہے کہ میں ضرور باتیں نہ کروں، وقت تھوڑا ہے اور بیان بہت مبارک میرے دل دماغ میں ہے. کئی سال گزر چکے کہ میں یہ آپ کو سناتا ہوں. گاہے گاہے کبھی کبھی ویسے بھی بیان کر دیا اور اب بھی سناؤں گا. اور اس میں واضح طور پر خود کو بھی سناؤں گا، آپ کو بھی سناؤں گا. اور اس کے ساتھ برادران اسلام میں بہت متعجب ہو گیا ہوں. آخر وقت میرا آخری وقت ہے. ایک واضح تقریر کا مجھے شوق نہیں ہے. میں آپ کی واہ واہ سننے کے لیے نہیں آیا، ہر چیز نہیں. اللہ جل مجدہ کا حکم ہے، سرکار مدینہ شریف کا حکم ہے کہ نماز جمعہ ادا کرو. اگر یہاں نہ پڑھا ہوں تو پڑھوں گا، کسی اور جگہ پڑھوں گا تو پڑھتا ہوں. بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے. پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، صرف مجھے نہیں میں آپ کے لیے بھی کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں جو دوسرے کا بھلا سوچتا ہے، جو دوسرے کا برا سوچتا ہے، جو تم سیکھ رہے ہو اور سیکھے ہوئے ہو. اور اب افسوس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جو آدمی بہت زیادہ مریض رہتا ہے اس کی قوت اسکیل ہو جاتی ہے. میں بچپن سے اطلاعات پہ چلا آ رہا ہوں. مجھے بھانپ لینے والے مدینہ شریف میں وہ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے بھی ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. خواہشات داخل ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. پوری دنیا کے اندر فتنوں کی آنکھیں چل چکی ہے.
یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اصل چیز جو ہے وہ اسلام کا وہ یہ ہے برادران اسلام کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، نسب شریف طیب اور طاہر ہے. اس پر اگر آپ کا ایمان عقیدہ نہیں تو پھر آپ منافق ہیں. ولیوں نے لکھا ہے وہ منافق ہے، میں نہیں کہتا. اگر آپ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب طیب طاہر کے اوپر یہ عقیدہ نہیں تو پھر آپ منافق ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ساری عبادتیں کرنے کے باوجود آپ منافق ہیں. اس لیے کہ مولا کائنات ولیوں کا سردار ہے اور جو ولایت تقسیم کر رہی ہے وہ کر چکے ہیں عالم بالا میں بھی اور دنیا میں بھی آ کر ان کو شہید کرنے والا جو ہے اس کو سرکار مدینہ نے دوزخ کا کتا کہا. الخوارج خلاف النار، الخوارج خلاف النار، خوارج دوزخ کے. یہ حدیث پاک ہے اور یہ متواتر حدیث ہے. نظم المتناصر میں پڑھو یا اظہار المتناصرہ میں پڑھو. نظم المتناصر فی احادیث المتواتر کتانی سید کی تصنیف ہے. مدینہ شریف میں بیٹھ گئی، میں نے وہاں پڑھی تو وہاں ہی. الخوارج خلاف النار، خوارج کون ہیں؟ سید کائنات علیہ السلام کے اور آپ کی اہل بیت کی نسبت ہے. خوارج کون ہیں؟ خوارج اللہ تعالیٰ کی دیدار کے منکر ہیں. خوارج کون ہیں؟ خوارج حضور علیہ السلام کی شفاعت کے منکر ہیں. خوارج کون ہیں؟ خوارج 5 وقت کی نماز جماعت کا ساتھ پڑھتے ایک دماغ بھی زیادہ دکھتے. اور خوارج وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ایک بار گناہ کرو تو وہ دوزخ میں رہے گا. لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا یا حضور کو نور کی شفاعت سے معاف کر دے گا. زمین آسمان کے برابر گناہ ہو تو دل سے توبہ کرے گا تو اس کی معافی ہو جائے گی. بہت سی باتیں عقائد کی اور اگر آپ کا عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں. ہمارے صالحات کے سامنے ہمارے صالحات اگر ایمان صحیح ہے تو پھر ہمارے ایمان ہی میں سے رہے تو ہمارے صالحات کا کیا ہے. میں یہ آپ کو سنا دوں تو پہلی سنایا. ایک بزرگ گزرے ہیں مدلس میں، انہوں نے یہ کتاب تفصیل لکھی ہے جو ناپید ہے. اس کا کچھ حصہ یونس میں موجود ہے، ابھی تک تباہ نہیں ہوئی. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر میں وضاحت سے یہ کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے. یہود و نصارہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جاننے والے بیٹھے ہیں. ان کا کیا ہے کام، اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پہلے دن سے وہ دشمنی کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ان کی وجہ سے بہت سی روایات ہماری کتابوں میں یہود نصارہ کی روایات ہے اور جو کلمہ پڑھنے والے اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی روایات. آپ سن لیں گے. میں اپنے مالک و مولا علیہ السلام کی تعریف کروں گا جو آپ نے اپنی زبان پاک سے کی ہے. میں ان کے الفاظ مبارک بولوں گا اور اس سے پہلے میں سناتا ہوں کہ ایک حدیث پڑھتے چلے آئے زبانہ ہو گیا. اور اگر آپ مجھے 1,00,000 کتاب دکھائیں کہ 1,00,000 کتاب میں یہ حوالہ ہے تو میں 1,00,000 کتاب کے حوالے کی تصدیق نہیں کروں. میں فرق ہے.
سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولین آخرین کے علوم بتائے، ساری امت دکھائی گئی، جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء کلها۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام اسماء سکھائے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارنا الاشیاء قواعدہ، ہے میرے پروردگار مجھے تمام اشیاء مسمیات کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ، طول و عرض، ظاہر باطن کے ساتھ دکھاؤ۔ اور آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اللہ پاک نے ساری امت دکھائی۔ یہ ایک بات جو علماء بیان کر چکے تھے، آپ یہ سن چکے ہیں، سارے نہیں کچھ، کہ جب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تو آدم علیہ السلام بڑی طرف دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، بڑی طرف دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے، مغموم ہوتے تھے۔ یہ علماء بیان کر چکے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ دائیں طرف جنتی اولاد نظر آتی تھی اور بائیں طرف دوزخی اولاد نظر آتی تھی۔ یہ ہوا نا، آپ آدم علیہ السلام کی برابر نہیں سمجھتے اور پھر کتابیں پڑھاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائی دی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کو سر کے بال سے لے کر پاؤں تک ساری شکل اور سارے اندر کا ایمان نفاق کفر سب دکھایا۔ تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا نہ بتاؤ، ماں باپ سب کے پیارے ہیں اور بڑا اگر گستاخ میں ہوگا تو اگر اس کے ماں باپ کو آپ برا کہیں کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ حلالی کا بالکل برداشت نہیں کرتا۔ حلالی اولاد اپنے ماں باپ کی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ماں باپ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ حلالی تو میں کہتا ہوں کہ وہ دوسرے بھی ہے نا، بے ادب بھی ہے، تو وہ بھی خود نہیں کرے گا لیکن میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ماں باپ کی تعریف آدم علیہ السلام سے لے کر اور اپنے والدین کریمین تک سب کی تعریف کی۔ اللہ کے فضل سے ہم بھی تعریف کریں گے، اللہ کی مہربانی آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائی گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء کا تھا مسمى اور بہت ساری احادیث ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، غیر نہیں ہے، ورنہ وہ الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میرے سامنے کیا آیا، میں اس میں کیا بتایا۔ تفسیر میں لکھتے ہیں لیت الشعری ما فعل ابواش، لیت الشعری ما فعل ابواش، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ماں باپ کی زندگی میں کیا کیا ہے، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ تیرے مالک مولا علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔ حافظ الملت مدین سیدی سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، سارے نہیں جانتے مرسل وہ ہوتی ہے حدیث جو تابعی اور تبع تابعی روایت کرے، صحابہ نہ صحابی کا نام نہ آئے، اس روایت میں یہ بات نہ ہو کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یہ کلمہ نہ ہو۔ تابعی
صحابی کی روایت کے بغیر یا تبع تابعی کہے، انہوں نے کہا یہ حدیث مرسل ہے، اس کے استدلال نہیں ہو سکتا اور پھر یہ ضعیف بھی ہے بس. مگر میں اس پر بھی خوش نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میرے آقا آپ اس کو ٹھہر کر دیتے کہ جھوٹ ہے. منتخب میں اندرس کا بزرگ ہے، ان سے بہت پہلے ہوئے 36 صدی کے بزرگ، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے تمام حالات کے آغاز یہ سید سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں حضور کو نور کے ساتھ آپ عمرس کے مشہور بہت اونچے عالم جن کی بڑی تاریخ پوری کائنات کے علماء عرب عجم سب تاریخ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کا نام ہے بحر المحیط. امام اندلسی ابی حیان اندلسی کی تفسیر ہے. انہوں نے جب یہ حدیث تلقین کو کہا کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے تمام حالات پر آغاز سے کما فی المنتخب، جس طرح منتخب تفسیر میں موجود ہے. علامہ آلوسی سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے خطیب حسنی حسینی سید امام آلوسی، انہوں نے روح المعانی میں یہی کو نقل کیا اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے، بالکل باطل ہے. کیا باطل ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کے حالات پتہ ہے. اب سنیے میرے آقا و مولا کیا فرماتے ہیں. پہلے سمجھو، پہلے سن لو، سمجھو. یہ نہ کہنا کہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، ہر جگہ نہیں. صحابہ میرے سر کے تاج ہیں. میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں نہیں پڑھتا، ترقی اور ترقی بھی پڑھتا ہوں. صحابہ کرام حضور کے مرید ہیں، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کی کمیں کو چوبوں گا، میں ان کا نام ہی چوبوں گا. ساری بات ہے. مگر صحابہ کرام اہل بیت کے برابر نہیں ہے. سید الاولین والآخرین فداء الروحی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخر زمانے میں آیات پڑھ کے سنایا اور فرمایا کہ تم مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. اس لیے برادران اسلام یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے دیکھے بیٹھے ہیں، تاریخ بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، تفسیر بھی پڑھو. صحابہ کرام اکثر مشرف اسلام بھی ہے. یہی بات ہے نا. اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بت پرست تھے نا، بت پرست تھے نا، بدکاری بھی کرتے تھے نا، قتل بھی کرتے تھے نا، سارا گناہ کرتے تھے. اور بے شمار صحابہ کرام کہ ماں باپ کا نکاح کوئی نہیں کیا، کیونکہ نکاح کی عادت نہیں. جس کو پسند کیا اس کو پکڑ لیا. یہ نکاح اسلام کے مطابق جو ہے یہ صرف میرے مالک کو مولا نے اچھی طرح سنو، اچھی طرح سمجھو. میرے مالک کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ سن لو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کریمین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک کوئی ایک بھی بدکار نہیں تھا. ایک بھی بدکار نہیں تھا. اس لیے اس صحابہ کرام کو تو پتہ تھا کہ ماں باپ کے حالات سوائے میں ٹکاروں کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلا صحابی مبارک سیدنا ورقہ بن نوفل کو مانتا ہوں.
اور کوئی علماء کام نہیں کر سکتے. میں سب سے پہلے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کو مانتا ہوں. معلوم ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور مردوں میں سیدہ ورقہ بن نوفل ہے. صدیق اکبر تو بعد میں مشرف صاحب. بڑوں میں پہلے صدیق اکبر ہے اور بچوں میں سیدنا علی ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے اللہ وہ تو حضور کے ہاتھ میں پیدا ہوئے ہیں. سیدنا کائنات علیہ السلام کی ان کو بھٹی ہوئی سرکار میں ڈالی ہے, اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے. جلدی پشتی وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا خیال شریف میں. ورقہ بن نوفل کے بارے میں ٹائم نہیں ہے نا, میں نے زیادہ وقت لے لیا. اصل بات سناؤں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. میرے مالک و مولا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیعت کرتی ہیں. اس کو سیدنا محمد باقر اور ان کے والد سیدنا علی زین العابدین اور ان کے والد سیدنا امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں. اور بھی بے شمار صحابہ کرام. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں ولدنی, مجھے جو جنم دیا ہے تو طاہر میرے ماں باپ نے جنم دیا. لم یلتقیا علی صفات قط, میرے ماں باپ گناہ کے قریب بھی کبھی نہیں لگے, گناہ کے قریب بھی نہیں پہنچا, گناہ سے دور رہے ہیں. ملت آدم حتی اخرج من بین ابویہ, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین میرے ماں باپ کے اندر جاہلیت کی رسم نہیں تھی. برادران اسلام آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ بتاؤ کہ خیر کس چیز کو کہتے ہیں اور شر کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی اپنی زبان پاک سے بخاری بھی ہے, مسلم بھی ہے, بے شمار سے فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی كنت من القرن الذي كنت فيه. فرمایا میں سب سے بہترین بنی آدم کے طبقات میں منتقل چلا آیا. بہترین طبقات سے منتقل چلا آیا. ایک طبقہ سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, حتیٰ کہ تم جانتے ہو کہ میں جس خاندان سے ظاہر ہوا. اور سرکار مدینہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کے دو شاگرد مبارک تھے, سیدنا اسحاق یہ بڑے تھے اور سیدنا اسماعیل بڑے تھے. سیدنا اسحاق کی کچھ مبارک سے 70,000 کے نزدیک پیغمبر پیدا ہوئے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی مبارک سے صرف اور صرف میرے تمہارے آقا پیدا ہوئے. اس لیے فرماتے فرما رہے ہیں کہ میرے نور کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, میرے نور کو کس طرح. ہاں میں بھول نہ جاؤں, سن لو, لکھ لو. اب
اپنے دل کی تقسیم کرو، پورا یقین کرو کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے والد جتنے خاندان اور ہر ماں کی پشت میں اور شیخ مبارک کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں ہے سرکار مدینہ نے فرمایا انا اول العابدین، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوں. وہ اول العابدین ہیں. فرماتے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ پاک نے ابراہیم کی اولاد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو میرے نور کے لیے منتخب فرمایا. مصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بہت پھیل گئی تھی، لیکن اس میں جو بنی کنانہ قبیلہ ہے اس بنی کنانہ قبیلہ کو منتخب کیا میرے نور کے لیے. میرا نور بنی کنانہ کے حوالے کیا گیا. مصطفیٰ بنی کنانہ کا قریشن مختصر فرما رہے ہیں، طویل الگ ہے. قبیلہ بنی کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا. پھر قریش کی دو شاخیں ہو گئی، ایک شاخ صرف کافر بدکار قاتل، اور ایک شاخ جس کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے اور الموحد اور اصحاب فتح، جس میں حضور کو نور کا نور مبارک. فرمایا مصطفیٰ من بنی کنانہ کا قریش، اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا. مصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے قبیلہ بنی ہاشم کو منتخب کیا. مصطفیٰ من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے لایا گیا. بس یہاں پورا صحیح زندگی رہی تو پھر بقیہ احادیث انشاءاللہ صرف احادیث پڑھنی تھی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں بھی کی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں انا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، ابھی سن رہے صحابہ کرام کو کہا، مجھے کہا، آپ کو کہا انا خیرکم بیتا، میرا گھرانہ بھی تم سب سے بہتر ہے، میری ذات بھی تم سب سے بہتر ہے. اور ایک حدیث میں لوگ فرماتے ہیں انا من خیار الی خیار، میں ایک بہتر طبقے سے دوسرے بہتر طبقے کی طرف منتقل ہوتا رہا. ایک جگہ فرماتے ہیں لم یزل اللہ ینقلنی من اسلاب الکریمۃ الی الارحام الطیبۃ مصفا مہذبا. اللہ تعالیٰ سے یہ سنت جاری رہی کہ ہمیشہ مجھے طیب طاہر پشتوں سے طیب اور طاہر شکوں کی طرف اللہ منتقل کرتا ہے. یہ تو مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے، وہ حج کرنے آگے تو حج کر کے تو دائیں طرف سے حضور کی تسبیح سنتے تھے. کیا تسبیح؟ اللہ ان کو آپ کہیں گے کہ مسلمان نہیں، تم مسلمان ہو، دنیا جہان کے گناہ بھی کرتے ہو اور ظلم بھی کرتے ہو اور کہتے ہو نہیں. میرے مالک مولا علیہ السلام کو اپنے والدین کریمین کا پورا علم تھا. جب اللہ نے حکم کیا تو اس وقت آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کی سماعت میں بیان دعا کرو.